ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر کے سلسلے میں بحری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران جہاز میں ایک ایسے مسافر سے واسطہ پڑا جس نے امام بخاری کو لوٹنا چاہا۔ ہوا یوں کہ وہ جھوٹا شخص گھومتا پھرتا جہاز میں گشت کرتا امام بخاری کے پاس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس لالچی شخص نے طے کیا کہ کسی طرح اسے وہ تھیلی حاصل کرنی ہے۔ جب کسی طرح لوٹنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ اس کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اس کو تسلی دینا شروع کر دی تو وہ مزید چلانے لگا اور زیادہ پریشانی ظاہر کرنے لگا۔ بالآخر یہ بات جہاز کے مالک تک جا پہنچی تو وہ عوام کے پاس آیا اور اس شخص سے تھیلی کے متعلق دریافت کیا۔ کیونکہ وہ شخص تھیلی کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے اس نے تمام نشانیاں واضح طور پر بیان کر دیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ مل کر جہاز کی تلاشی میں لگ گئے۔ بڑی دیر تک اس تھیلی کو ہر شخص کے پاس سے تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں سے بھی نہ ملی، نہ تو کسی آدمی سے ملی اور نہ ہی کسی کے سامان سے۔ اب سبھی لوگ اس شخص پر الٹ پڑے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہوئیں اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جھوٹا شخص بھی سٹ پٹا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اس پر طنز کرتے رہے۔ جب جہاز کنارے لگا اور لوگ اتر گئے تو وہ جھوٹا شخص امام بخاری کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ آپ کے پاس سے تو کوئی تھیلی وصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، واقعی میں میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر وہ سب کہاں گئیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تو نے تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے یہ سب کھیل میری تھیلی ہتھیانے کے لیے کھیلا ہے۔ اگر تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں دریا میں ڈال دیں؟ جواب ملا ہاں۔ تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والا ظالم دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں بلکہ لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے مجھ کو برقرار رکھنی تھی۔ اگر وہ میری تھیلی مجھ سے نکلتی تو میں چور مشہور ہو جاتا اور پھر میری حدیثوں پر کوئی بھی اعتماد نہ کرتا۔ تو سامعین، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگ کس قدر اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔